Make use of this opportunity. 7 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط تعاون اور دوستی نے یہ ثابت کیا ہے کہ چین پاکستان کا سب سے مخلص اور قابل اعتماد دوست ہے۔ زلزلے ہوں یا سیلاب، جنگ ہو یا امن، چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف، جن کی پیدائش 1951 میں ہوئی، نے اپنی تقریر میں 1982 کے اپنے پہلے دورہ چین کو یاد کیا۔ میں نے اس وقت شنگھائی اور دیگر کئی شہروں کا دورہ کیا۔ پاکستان واپس آنے کے بعد میں نے چینی سفیر کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کی۔ انہوں نے مجھ سے چین کے بارے میں تاثرات پوچھے تو میں نے ایک جملے میں جواب دیا: چین ناکامی نہیں بلکہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چینی حکومت نے ہر شہری کو ترقی کے لیے بہترین مواقع فراہم کیے ہیں، جن میں روزگار کے مواقع، صحت کی سہولیات، انفراسٹرکچر اور زندگی بہتر بنانے کے لیے ہر ضروری چیز شامل ہے۔ چند دہائیوں میں ہی چین نے بے پناہ معاشی ترقی کر کے دکھائی اور دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن گیا۔ آج کا دن اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان کیا چاہتا ہے، اور جیسا کہ وزیر اعظم نے درست کہا، ہم پاکستان کو ایک چھوٹا چین یعنی منی چائنا بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں پچھلی 3-4 دہائیوں میں چین کی ترقی نے بے حد متاثر کیا ہے۔ سربراہی اجلاس میں چینی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان B2B مفاہمتی یادداشتوں کی ایک سیریز پر دستخط ہوئے، جسے پاکستان کو چین کے ترقیاتی تجربے سے سیکھنے اور اپنی مقامی صنعتی صلاحیت کو اجاگر کرنے کا اہم موقع ملا۔ سربراہی اجلاس کے دوران دستخط کیے گئے معاہدوں کی مالیت $8.5 ارب رہی، جو زرعی شعبے، برقی گاڑیاں، شمسی توانائی، صحت، کیمیکلز، پیٹرو کیمیکلز اور اسٹیل سمیت مختلف شعبوں سے متعلق ہیں۔ ہم مختلف کمپنیوں کے ساتھ کئی مفاہمتی یادداشتوں پر بات کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی ذمہ داری میرے پاس ہوگی، جبکہ باقی تمام شعبوں کے سرکاری نمائندے اس عمل میں شریک ہیں۔ سب مختلف شراکت داروں کے ساتھ مختلف معاہدوں پر دستخط کے منتظر ہیں۔ معدنیات، گاڑیوں کی تیاری، صنعت اور بنیادی ڈھانچوں کے شعبوں میں آج کئی معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ ہم نے مختلف شعبوں میں کئی اداروں کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ہمارے پاس پہلے ہی ہواوے کے ساتھ ایک MOU ہے اور حال ہی میں علی بابا کے ساتھ بھی معاہدہ کیا گیا ہے۔ آج ہم نے ZTE ٹوڈے کے ساتھ بھی ایک MOU پر دستخط کیے ہیں۔ یہ جو MOU سائن کیا، یہ ہمارے مختلف شعبوں میں MOU سائن ہوئے ہیں، جس میں ہم EV سیکٹر میں الیکٹرک موٹر بائکس، موٹر سائیکلز اور اس کے گاڑیوں کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مائننگ سیکٹر میں MOU سائنس کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہمارا لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے اس سلسلے میں ہم نے کی، اور ایگریکلچر سیکٹر کو بھی اس میں دیکھا گیا ہے۔ ہوگی جتنے بھی MOU اور ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں، ان کو اب گراؤنڈ پہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور میں نے ابھی جتنے لوگوں سے بات کیا، میں نے کہا جی اب فوکس آن امپلیمنٹیشن۔ طے شدہ منصوبوں پر کامیاب پیش رفت کو چین اور پاکستان کے عملی تعاون کو پائیدار نتائج میں تبدیل کرنے کے لیے کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی تقریر میں اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اقتصادی راہداری یعنی CPEC کے ویژن 2.0 کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے چینی سرمایہ کاروں کو یقین دلایا کہ پاکستان کاروباری ماحول کو بہتر بنانے، خدمات کی فراہمی میں کارکردگی کو بڑھانے اور سرمایہ کاری میں سہولت و تعاون کے پختہ عزم پر قائم رہے گا۔ House, education, medicine. پاکستان آپ کا دوسرا گھر ہے، جیسے چین میرا دوسرا گھر ہے۔ پاکستان چینی سرمایہ کاروں کو بہترین کاروباری ماحول اور مکمل سیکیورٹی کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہے، تاکہ وہ پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری اور ترقی کو پوری طرح آگے بڑھا سکیں۔ یہی اپ گریڈڈ پاک چین اقتصادی راہداری CPEC 2.0 کی سب سے بڑی ترجیح ہوگی۔ ہم سرمایہ کاری کو ہر مرحلے پر آسان بناتے ہیں۔ وزیر اعظم کے اس وفد میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں، جن میں کاروباری شخصیات، کمیونٹی نمائندگان، وزراء، سرکاری افسران،
ٹیکنیکل ماہرین اور وسائل فراہم کرنے والے افراد شامل ہیں۔ سب ایک چھت تلے جمع ہیں تاکہ مسائل کو مل کر حل کریں اور سرمایہ کاری اور سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں آنا آسان بنائیں۔ ہم نے اسپیشل اکنامک زونز قائم کیے ہیں اور اس بار ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ سرمایہ کاروں کو اصل میں کون سی مشکلات درپیش ہیں۔ ہم نے تفصیل سے جائزہ لیا، کئی چینی تاجروں اور چائنیز ایسوسی ایشنز سے بات کی، ان کے مسائل کو سمجھا اور انہیں حل کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے یہ عمل اس مرحلے سے شروع کیا جب ایک چینی سرمایہ کار ویزے کے لیے درخواست دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پورا سسٹم آسان بنایا ہے اور ویزوں کی اقسام کو صرف 4 قسموں تک محدود کیا ہے۔ سیاحتی ویزا 90 دن کے لیے ہوگا اور یہ 24 گھنٹوں میں جاری کیا جائے گا۔ بزنس ویزا 1 سے 3 سال کے لیے ہوگا اور یہ 24 سے 72 گھنٹوں میں ملے گا۔ ورک ویزا 1 سے 3 سال کے لیے ہوگا اور یہ 2 ہفتوں میں جاری ہوگا۔ سرمایہ کار ویزا 5 یا 10 سال کے لیے ہوگا اور یہ سرمایہ کاری کی بنیاد پر 4 ہفتوں میں جاری کیا جائے گا۔ سرمایہ کاری کی سہولت کاری نے پہلے ہی چینی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان تعاون کے لیے ایک مؤثر اور شاندار برج قائم کر دیا ہے۔ اس سربراہی اجلاس میں B2B معاہدوں پر دستخط سے پاکستان کے لیے کئی شعبوں میں وسیع فوائد لانے کی توقع ہے۔ ہم سائن کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بیسکلی اس سے ہمارے تقریباً وہاں پہ جو جاب اپرچونیٹیز ہے more than 10,000 جابس وہاں پہ کریٹ ہوں گی اور وہاں لوگوں کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہوگی، پاورٹی کم ہوگی اور ایک جو وہاں کی معیشت ہے وہ بہتر ہونے لگے گی۔ سر ہم یہی کوشش کر رہے تھے کہ اس وقت جو انر چائنا سے کاشی کے پاس یا تاشقر گنج آتے ہیں، کوئی 7-8 لاکھ ٹورسٹ اینولی آتے ہیں، لیکن وہ وہاں سے واپس چلے جاتے تھے۔ اگر ان کو الاؤڈ ہو جائے کہ وہ گلگت بلتستان وزٹ کریں تو ایک تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں، اس وقت کوئی 842 پروڈکٹ وہاں سے چائنا سے آ رہے ہیں گلگت بلتستان کے لیے، اور یہاں کے جو انڈیجینس پروڈکٹ ہیں، کیونکہ ہماری ایکسپورٹ اس وقت 0 لیول پہ ہے، بیلنس ٹریڈ درمیان میں ہو نہیں رہا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں ٹریڈ کا ایک بیلنس قائم ہو جائے اور ہم بھی اتنے پروڈکٹ کو وہاں لے کے جائیں۔ اب بھی جو بات چیت چل رہی ہے، اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے اتنے ہی آئٹم جتنے وہاں سے ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں، اتنے ہی آئٹم ہمارے امپورٹ ہوں گے، جیسے ہمارے مینگو ہے، آپ کے منرلس ہیں، آپ کے ہینڈی کرافٹس ہے، آپ کے فروٹس ہیں، یہ ہمارے ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں۔